ادا کرانے کی ذمہ داری نبھائی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کم وقت میں اپنی مفید باتوں کو پیش کریں۔ محترم عبدالمعید قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، معزز مہمانان کرام اور خواتین اسلام، سب سے پہلے میں کلکتہ خلافت کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ کلکتہ خلافت کمیٹی کے اراکین حضرات نے ایک ایسے موضوع پر یہ اجلاس منعقد کیا جس موضوع کے اوپر بہت کم لوگوں کی نگاہیں جاتی ہیں۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کلکتہ شہر کے اندر، میں تقریباً 15-18 سال سے ہوں، یہ پہلی دفعہ اس طرح کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے کہ حج کے بعد حجاج کرام کو جمع کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ آپ حضرات کو جو پریشانیاں ہوئی ہیں اس کا تدارک آئندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اور آپ تمام حضرات کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرات کی کوششوں کو اور محنتوں کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، اس کی زیارت کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، اس زمین کو پیدا کیا، تو جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس روئے زمین کے اوپر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا گیا، یعنی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر جو دیگر مکانات اور دیگر گھر بنائے گئے وہ اس کے بعد بنائے گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا، اس زمانے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے ایمان والوں کے ساتھ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بیت اللہ کا طواف کیا، اور اسی زمانے کے اندر بیت اللہ منہدم ہو گیا، اس کی دیواریں زمین بوس ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے اس کا نشان باقی نہیں رہا، یہاں تک کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے عصر نو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگار عالم یہ جو عظیم الشان کام آپ نے ہم سے لیا ہے، پروردگار عالم آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ پھر اس کے بعد تعمیر مکمل ہونے کے بعد، ہوا ہونے کے بعد، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کا گھر تو مکمل ہو گیا، لیکن یہاں آئیں گے کون لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم قریب کی پہاڑی کے اوپر چلے جاؤ اور وہاں سے یہ آواز لگاؤ کہ اے لوگوں، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور اس کا طواف کرنے کے لیے آپ لوگ تشریف لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میں جا کر کے اگر یہ آواز لگاؤں گا بھی تو میری آواز کتنی دور پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم، آواز بلند کرنا تمہارا کام ہے، آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی کے اوپر جا کر کے آواز لگائی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بار حج مقدر میں رکھا ہوگا اس نے اتنی بار ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے اوپر لبیک کہا ہوگا۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ میرے بزرگوں، یہ جو حج ہے یہ پورا دیوانگی کا سفر
پہنچتا ہے، کبھی طواف کر رہا ہوتا ہے، کبھی سعی کر رہا ہوتا ہے، کبھی مزدلفہ میں موجود ہوتا ہے، کبھی عرفات کے اندر موجود ہوتا ہے، جہاں اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں میرا محبوب مجھے مل سکتا ہے، وہاں جا کر کے دوڑ لگا کر کے وہ اپنے اللہ کو پانا چاہتا ہے۔ جس غلامی کا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اقرار کیا تھا، اور جس خدا کی محبت کو اس نے اپنے دل کے اندر بسایا تھا، اس خدا کی محبت کے اندر دیوانہ ہو کر کے اس خدا سے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے خدا کے لیے کھانا چھوڑ کر کے روزہ رکھ لیا، اس نے خدا کی محبت کے لیے اپنی چیزوں کو چھوڑ کر کے نمازوں میں نیت باندھ لی، اور بہت سارے کام اس نے خدا کو پانے کے لیے کر لیا۔ اب اس کو اتنی بے چینی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے خدا کو پانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس دنیا میں میری ملاقات تو ممکن نہیں ہے، تمہاری نگاہوں میں وہ طاقت میں نے نہیں رکھی ہے کہ تم مجھے اس دنیا میں دیکھ سکو۔ ہو جائیں انسان ان تکلیفوں کو بھلا دیتا ہے، اس لیے کہ جس محبوب حقیقی وہ پانے کے لیے گیا تھا وہ محبوب حقیقی اس کو مل گیا، اس نے اس کو پا لیا۔ اس لیے یہ حج کا جو سفر ہے ایک طرف محبتوں کا سفر ہے، دوسری طرف اس سفر کے اندر تکلیفوں کا ہونا، پریشانیوں کا ہونا، مشقتوں کا ہونا، یہ اس کا لازمی حصہ ہے۔ اگر محبت کرنے والے کو تکلیفیں نہ ہوں تو اس کا احساس کہاں سے پیدا ہوگا؟ اگر محبت کرنے والوں کو راستے میں مشقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تو پھر اس کو اس سفر کی تھکاوٹوں کا اگر احساس نہ ہو تو اس کے اندر وہ جذبہ کیسے بیدار ہوگا کہ میں اپنے خدا کو پانے کے لیے گیا تھا۔ اس لیے انسان جب حج کی تربیت کی جاتی ہے، لوگوں کو